مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل پر مختلف سلسلے جو جاری ہیں ان میں ایک سبق اور درس اپنے اندر لیے ہوئے پیارا سلسلہ ندامت کے آنسو، اس کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم ممبر شریف کے قریب حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین۔ جب دوسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، اور جب تیسرے زینے پر قدم مبارک رکھا تو بھی ارشاد فرمایا آمین۔ پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے بوڑھے والدین کی خدمت جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح رمضان جنت میں لے جاتا ہے، اور درود پاک کی کثرت۔ اور یہاں فرمایا جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ کرے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا کرے، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے، نیکیوں سے ہمیں محبت ہو جائے۔ مدنی چینل اپنے مختلف سلسلوں کے ذریعے یہی سوچ، یہ فکر ہمیں دینے کی کوشش میں ہے۔ بعض اوقات ہم نیک اعمال کرتے بھی ہیں لیکن اس میں خلوص نہیں ہوتا۔ بعض لوگ روتے بھی ہیں لیکن وہ آنسوؤں میں خلوص نہیں ہوتا۔ وہ آنسو اس کے ندامت کے نہیں ہوتے، وہ اس کے آنسو دکھلاوے کے ہوتے ہیں۔ بعضوں کا رونا، بعضوں کی عبادت، بعضوں کا روزے رکھنا، نوافل پڑھنا، حج کرنا، صدقات دینا، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے علاوہ بندوں کو راضی کرنے، جو دنیا کا نفع کمانے، شہرت چاہنے، حب جاہ، خود پسندی، عجب، ریاکاری، یہ سارے گناہ ہیں۔ تو حب جاہ کا مریض جو ہوتا ہے، یا کسی منصب کی خواہش، شہرت کی خواہش، اپنی واہ واہ کی خواہش، یہ حقیقی توبہ سے، ندامت کے آنسوؤں سے بندے کو دور رکھتی ہے۔
تو اپنے دل کو ریا سے بچانا ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین، کہ کسی کے رونے، کسی کے آنسو، کسی کی عبادت، کسی کی تلاوت، کسی کے بھی نیک عمل کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق قلب کی کیفیت سے ہے، اس بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے آنسو، اس کا یہ رونا، یہ ندامت کے ساتھ ہے یا کہ واہ واہ کی خواہش ہے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں، لوگ اس کو بڑا خوف خدا والا سمجھیں، لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ بزرگوں کی خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے، اور بدگمانی سے بھی بچنا ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جائے گی کہ یہ غلط ہے، یہ رونا اس کا غلط ہے، اس کی عبادت غلط ہے، اس کا بیان کرنا، تلاوت کرنا، نعت پڑھنا یا کوئی بھی نیک عمل کرنا، تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، لیکن اپنے اپنے قلب کی کیفیت پر ہم سب غور کریں کہ میرے اس عمل میں اگر میں تنہائی میں کر رہا ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی، اور کوئی بندے دیکھ رہے ہیں تو اب میری کیفیت کیا ہے، کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا کسی منصب یا کسی شہرت کو پانے کے لیے۔ اس ضمن میں ایک بڑا ہی حکمت بھرا واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں ملتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مالک بن دینار دمشق میں سکونت پذیر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے تو ندائے غیبی آئی، اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج اور ندامت کا احساس ہوا، اور آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا، اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا، اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم باہمی طور پر کیے گئے فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جبکہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو یہ تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ اب میں یہ منصب قبول نہیں کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آج تک کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہم سے ہوا، اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ معافی مانگے۔ یہ ریاکاری بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی عبادت، نیکی بندوں کو راضی کرنے، یعنی اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت بندوں کی خاطر کی، حب جا، واہ واہ کی خواہش کے لیے، اس سے معافی مانگے، اپنے رب کو راضی کر لیں۔ حقیقی ندامت جو ہے یہ
انسان کو عزت بھی دلواتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی دلواتی ہے۔ اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں کریں تو کیا خیال ہے کہ ہم عزت کو پا لیں گے، ہم بلندی کو پا لیں گے؟ نہیں، عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم اللہ کے لیے خالصاً عبادت کریں، وہ مالک ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، ہمیں آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھر کی ریاکاریوں دکھلاووں پر ہمیں حقیقی ندامت عطا فرمائے اور ہمارا ہر عمل اپنی خاطر کر دے، ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں